پریس کانفرنس میں اب کیا تھا؟ بڑے غصے میں عمران خان صاحب نظر آ رہے تھے۔ جنرل باجوہ کا منصوبہ تھا مجھے قتل کروا کر ایمرجنسی لگا دیں۔ آپ صرف مغرب کو اچھی طرح نہیں جانتے خان صاحب، ہم مغربی خواتین کو بھی بہت اچھی طرح جانتے ہیں۔ غریدہ فاروقی کے ساتھ کوئی پبلک پلیس پہ کوئی بدتمیزی ہوگی نا، یو ول بی ریسپانسبل فار دیٹ۔ انہوں نے پوری ٹائم لائن بنا دی اور اس کے بعد ان کے منہ کے اوپر گھی بج گئی۔ ڈی پی او کو کس نے کہا تھا کہ صحافیوں کو ویڈیو بھیجے؟ مجھے پتا ہے وہ کون تھا۔ میرے کچھ سوال ہیں، سوال میں کرتا ہوں، میں صحافی ہوں، آپ نے جواب دینے ہیں بھائی۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں منصور علی خان، اپنے ڈیجیٹل چینل کے اوپر آپ کو خوش آمدید کہوں گا۔ ناظرین ویلاگ بڑا لمبا ہونے جا رہا ہے کیونکہ خبریں بڑی زبردست شیئر کرنی ہیں آپ کے ساتھ۔ ایک تو عمران خان صاحب نے آج ایک پریس کانفرنس کی ہے اور اس کے اندر عجیب ایک نیا کام سٹارٹ کیا ہے انہوں نے، اور وہ ایک ایسا کام ہے جو میں نے پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ میں ابھی آپ کو بتاتا ہوں کہ اس پہ کیا نئی کاروائی جو ہے وہ کیا ہوئی ہے۔ لیکن اس پریس کانفرنس پہ آنے سے پہلے ذرا میں ایک اور چیز آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گا۔ عمران خان صاحب نے بول نیوز سے گفتگو کی تھی کل، تو اس گفتگو کے اندر انہوں نے کیا کہا تھا اور آج جو گفتگو کی ہے اس میں کیا فرق ہے، یہ دونوں چیزیں آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں۔ کل انہوں نے جب بول نیوز سے گفتگو کی تھی تو اس میں انہوں نے کہا تھا کہ پریس کانفرنس کروں گا اور بہت سے حقائق سے پردہ اٹھاؤں گا۔ ٹھیک ہے، اب پریس کانفرنس ہونی ہے اور بہت سے حقائق سے پردہ اٹھنا ہے۔ یہ کہہ رہے تھے مذہبی منافرت میں حملہ ہوا، میں نے کہا تھا سازش ہے، مجھ پر قاتلانہ حملہ ہوا اور مقدمہ تک درج نہیں ہو سکا، عدلیہ نوٹس لے۔ جنرل باجوہ مزید ایکسٹینشن لینا چاہتے تھے۔ جنرل باجوہ کا منصوبہ تھا مجھے قتل کروا کر ایمرجنسی لگا دیں۔ مجھے پیغامات آ رہے ہیں جنرل باجوہ ریٹائرڈ ہو چکے ہیں، اب ان کی بات نہ کریں۔ میں نے کہا اس نے جو جرائم کی ہیں اس پر پردہ نہیں ڈالا جا سکتا۔ پاکستانی باجوہ سے یحییٰ خان سے بھی زیادہ نفرت کرتے ہیں، تو طبیعت سنبھلنے کے بعد ملک بھر کا دورہ کروں گا۔ اچھا، اب کیا مطلب تھا یہ کل والی بات کا کہ لو جی آج جو پریس کانفرنس ہونے جا رہی ہے نا، اس کے اندر کوئی نئی شے آنے لگی ہے، کوئی نئی چیز آنے لگی ہے جو آج سے پہلے کبھی ڈسکس نہیں ہوئی۔ ٹھیک ہے، مطلب یہ انفارمیشن آنے لگی ہے جو پہلے کبھی ڈسکس نہیں ہوئی۔ تو ہم نے کہا جی چلو دیکھ لینے، دیکھتے ہیں آج کیا پریس کانفرنس میں آنے لگا ہے۔ اب آج ذرا پریس کانفرنس میں کیا تھا اور اس کے بعد آپ نے اپنے دل کے اوپر ہاتھ رکھ کے نا خود بتانا ہے کہ کیا کوئی نئی چیز آئی ہے۔ ٹھیک ہے، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ مجھے نہ نظر آ رہی ہو، لیکن میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ کون سی نئی چیز ہے، اور وہ مجھے جو نئی چیز لگی ہے کیا وہ آپ کو بھی لگتی ہے یا نہیں لگتی، ابھی میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ اس سے پہلے البتہ پریس کانفرنس سے پہلے عمران خان صاحب کی ایک ویڈیو جو ہے وہ وائرل ہو گئی، شیئر ہو گئی، جو ابھی پریس کانفرنس شروع ہونے سے پہلے کی تھی۔ اب اس کے اندر جو ہے وہ بڑے غصے میں عمران خان صاحب نظر آ رہے تھے اور وہاں پہ جو موجود کوئی شخص تھا اس کمرے کے اندر، اس سے مخاطب ہوتے وہ کہتے ہیں کوئی ہلنا ولنا نہ، ہلنا نہیں ہے تم نے۔ تو کیمرہ مین سے پھر مخاطب ہو کے پوچھتے ہیں کہ جی کون سا کیمرہ ہے بتاؤ مجھے۔ تو اس کے بعد کچھ دیر کے بعد وہ جو پہلے والا شخص ہے اس سے وہ مخاطب ہو کر کہتے ہیں کہ تم تصویر لے کر فارغ ہو گئے ہو، پھرتے رہتے ہو تم یہاں پر، ہلنا نہیں ہے یہاں سے، لے لو تصویر اور نکلو یہاں سے۔ تو کافی غصے میں مطلب لگ رہے تھے۔ اینی اب آ جائیں اس پریس کانفرنس کے اوپر۔ اس میں پریس کانفرنس میں اب کیا تھا؟ سب سے پہلے رجیم چینج کی سازش ہوئی، سٹارٹ ہی ادھروں، مطلب رجیم چینج۔ مجھے معلوم ہے اس رجیم چینج میں کون کون شامل تھا۔ کسی ایک آدمی نے حکومت تبدیل کرنے کا فیصلہ کیا اور پھر ہمارے اتحادی ہم سے الگ ہو گئے۔ کوئی نئی گل ہے؟ مجھے آپ بتائیے، کوئی نئی بات ہے؟ امریکی سفارت خانے میں ہمارے اراکین کو لوٹا بنایا گیا، یہ بھی پہلے کہہ چکے ہیں کئی دفعہ۔ اس کے بعد لاکھوں لوگوں نے کہا امپورٹڈ حکومت نامنظور۔ جنہوں نے سازش کی انہوں نے کبھی نہیں سوچا کہ اتنے لوگ نکل آئیں گے۔ قوم ان چوروں کے خلاف کھڑی ہو گئی۔ قوم نے رجیم چینج کی سہولت کاروں کو جو غدار تھے، میر جعفر تھے، قوم ان کے خلاف کھڑی ہو گئی۔ رجیم چینج والوں نے سوچا کہ اس غبارے سے تھوڑی دیر میں ہوا نکل جائے گی، بجائے اپنی غلطی ریورس کرنے کے انہوں نے ظلم شروع کیا۔ مجھ پر کتنے کیسز ہیں مجھے یاد بھی نہیں۔ چوروں کے ساتھ مل کر کوشش کی گئی کہ مجھے راستے سے ہٹایا جائے۔ مجھے ابھی تک سمجھ نہیں آئی اس سب کے پیچھے کیسا ذہن تھا۔ اب اگلا جملہ بڑا امپورٹنٹ ہے، اے نویش ہے یہ میں آپ کو بتا دوں۔ ساری پارٹیاں ایک طرف، اسٹیبلشمنٹ ایک طرف اور ہم ایک طرف، پھر بھی ہم جیتے رہے۔ تو یعنی ان کا کہنے کا مطلب یہ تھا کہ جی اسٹیبلشمنٹ جو ہے، ملک کی جو اسٹیبلشمنٹ ہے وہ ان کے خلاف ہے۔ ٹھیک ہے، یہ انہوں نے سگنل دیا۔ پھر انہوں نے کہا جی پہلے ایک پلان بنا جو 4 لوگوں نے بنایا، جس کی ویڈیو بنا کے میں نے بیرون ملک بھیج دی۔ وہ 4 لوگ کون ہیں وہ آج تک ہمیں اس کا نام نہیں پتا۔ پھر وہ دوسرا پلان لے کر آئے کہ سلمان تسیر ٹائپ قتل ہو کے جوش میں آ کے اس نے قتل کر دیا۔ کوئی شک نہیں، پلان کر کے مجھے قتل کیا جانا تھا۔ اچھا اب آگے ذرا سنیے گا۔ 24 اگست کو وقار ستی ایک ویڈیو لے کر آتا ہے، مجھے پتا ہے وہ ویڈیو کہاں بنی اور کس نے بنائی۔ اچھا جی، ویڈیو میں تھا کہ عمران خان نے توہین رسالت کر دی ہے۔ جاوید لطیف نے 14 ستمبر کو پریس کانفرنس کی اور کہا کہ
عمران خان نے دین کی توہین کر کے بڑا ظلم کر دیا ہے. اچھا, وقار ستی 24 اگست کو ویڈیو لے کر آتا ہے اور جاوید لطیف 14 ستمبر کو پریس کانفرنس کر رہا ہے. مطلب اگر یہ کوئی پلان ہو تو بھائی جس دن وقار ستی نے آڈیو نکالی تھی اس کے اگلے دن ہو جانی چاہیے تھی پریس کانفرنس. انہوں نے دونوں کو آپس میں جوڑ دیا. اس کے بعد انہوں نے کہا جی مریم نواز کو بڑی دین کی پرواہ ہے, اس سے بھی جوش آ جاتا ہے اور 15 ستمبر کو پریس کانفرنس کر دیتی ہے. اس سے پہلے ملک کا بہت بڑا دینی آدمی رانا ثناء اللہ بھی 14 ستمبر کو پریس کانفرنس کر دیتا ہے. پھر ایک اور بڑا دینی آدمی خواجہ آصف 10 اکتوبر کو ایک پریس کانفرنس کرتا ہے اور کہتا ہے کہ قوم کو عمران خان کو معاف نہیں کرنا چاہیے. 4 دن پی ٹی وی کو حکم ملا کہ عمران خان کے خلاف کیمپین کریں کہ اس نے دین کی توہین کی ہے. 30 سال سے یہ 2 جماعتیں ہیں جنہوں نے پاکستان کے باہر جا کے بھی کبھی دین کی بات نہیں کی. یہ کہتے تھے ہم لبرل ہیں, ہمیں بچا لیں ورنہ دینی انتہا پسند پاکستان پر مسلط ہو سکتا ہے. میں نے سیاست کے لیے نہیں بلکہ یہ میرا عقیدہ ہے, میں نے ہر فورم پہ اسلامو فوبیا کی بات کی ہے. میں مغرب کو بڑی اچھی طرح جانتا ہوں. تو بڑی پرانی گل ہے. ویسے آپ صرف مغرب کو اچھی طرح نہیں جانتے خان صاحب, ہم مغربی خواتین کو بھی بہت اچھی طرح جانتے ہیں. یہ بھی حقیقت ہے. اس کے بعد انہوں نے کہا میں نے یہ کوئی پوائنٹ سکورنگ کے لیے نہیں کیا اور مجھ پہ ہی یہ کیمپین چلی کہ میں نے دین کی خلاف ورزی کی ہے. میں 3.5 سال حکومت میں رہا ہوں, میرے تعلقات بن گئے تھے. مجھے ایجنسیز کے اندر سے پیغام ملتا تھا کہ آپ کو قتل کرنے کا یہ منصوبہ بن رہا ہے دین کے نام پہ. اب یہ بڑی امپورٹنٹ انفارمیشن ہے کہ ان کو ایجنسیوں سے اندر ہی جو ہے وہ انفارمیشن پہنچ گئی کہ جی ان کو قتل کرنے کا جو ہے وہ پلان بن رہا ہے. یہ انفارمیشن ذرا اپنے دماغ میں سیو کر کے رکھیے گا, آگے بڑی کام آنے والی ہے. میں ابھی آپ کو بتاتا ہوں کس طرح. انہوں نے کہا جی میں نے 24 ستمبر کو اور 7 اکتوبر کو اپنے جلسے میں یہ بات بتا دی. یہ جو 4 لوگوں نے پلان بنایا تھا انہوں نے کہا کہ اسے انتہا پسند بنا کر قتل کر دیا جائے تاکہ ان کے اوپر سے الزام اٹھ جائے. وزیر آباد میں نوید نے پسٹل سے ریپڈ فائر کیا. میں نے پسٹل شوٹنگ کی ہوئی ہے. پسٹل کا ریپڈ فائر ٹریننگ کے بغیر اوپر کی طرف نہیں چل سکتا. ہمارا ہیرو ابتسام وہ ہاتھ اوپر نہ کرتا تو گولیاں ہمیں لگنی تھی. جب میں گر رہا تھا میرے اوپر سے گولیاں گزری, میں کہتا رہ گیا سامنے سے گولیاں آئی ہیں. میں ابھی ہسپتال نہیں پہنچا تھا اور ملزم کا ریکارڈڈ بیان سامنے آ جاتا ہے. اس میں یہ کہتا ہے میں اکیلا تھا, اس لیے اکیلا بتایا گیا کہ اگر زیادہ کا پتہ چل جاتا تو پھر یہ بات ثابت نہیں ہونا تھا کہ دینی انتہا پسندی کی وجہ سے مارا گیا ہے, کہ دینی انتہا پسندی کی وجہ سے ان پہ حملہ کیا گیا ہے. اس لیے اس نے بیان دیا کہ میں اکیلا تھا. میں ابھی ہسپتال نہیں پہنچا تو پولیس کا ریکارڈڈ بیان پی ٹی آئی کے مخالفین کو جا کر وہ دے دیتی ہیں. ان رپورٹرز کو ویڈیو دی گئی جو ہمارے خلاف ہیں. اچھا, اب یہ آپ ذرا اندازہ کیجئے, اس شخص کا ذرا صرف مائنڈ سیٹ دیکھیے کہ یہ کہتے ہیں جی ان رپورٹرز کو ویڈیو دی گئی جو ہمارے خلاف ہیں. سو بیسکلی ناؤ یو کین انڈرسٹینڈ, مطلب کلیئر کٹ ہی از سو نائیو, ہی از سو اسٹوپڈ, آئی ایم سوری ٹو سے, کہ وہ صحافیوں کو برانڈ کرتا ہے کہ یہ ہمارے خلاف ہے. اب آپ کو سمجھ آتی ہے یہ پوری کی پوری جو لونڈے لپاڑوں کے نیچے فوج ہے وہ کس طرح آپریٹ کرتی ہے. جب ایک پارٹی کا سربراہ صحافیوں کو برانڈ کر کے کہتا ہے کہ یہ میرے خلاف ہے, یہ میرے خلاف ہے, یہ میرے خلاف ہے, ٹھیک ہے, کہ جی یہ ویڈیو چونکہ اس نے ریلیز کیا تو یہ میرے خلاف ہے, اور اس کے اندر بھی ڈنڈی مارتا ہے. اور میں بھی آپ کو دکھاتا ہوں کس طرح ڈنڈی مارتا ہے, ابھی آپ دیکھیے گا. انہوں نے کہا جی کہ ڈی پی او گجرات نے اپنے فون سے بیان ریکارڈ کیا. اب ذرا آگے سننا شروع کریں. 6:01 پہ غریدہ فاروقی ٹویٹ کرتی ہے, 6:02 پہ وقار ستی ٹویٹ کرتا ہے, 6:02 پہ مرتضی سولنگی ٹویٹ کرتا ہے, 6:03 پہ حامد میر ٹویٹ کرتا ہے. ہمارا خیر خواہ چینل جیو 6:04 پہ ملزم کا ویڈیو بیان دکھاتا ہے. سما بھی 6:04 پہ یہ ویڈیو جو ہے وہ نشر کرتا ہے. سو بیسکلی 6:01 سے لے کے 6:04 تک جو ہے انہوں نے پوری ٹائم لائن بنا دی, اور اس کے بعد ان کے منہ کے اوپر گھگی بج گئی, بالکل اسی طرح جس طرح فواد چوہدری صاحب کا منہ بند ہو گیا تھا, اور وہ بھول گئے تھے کہ 6:04 کے بعد کیا ہوا تھا, کیونکہ اس کے بعد 6:05 کے اوپر بول اور اے آر وائی نے بھی وہ ویڈیو چلا دی تھی, لیکن وہاں پہ آ کے منہ بند ہو جاتا ہے, وہاں پہ آ کے نہیں بولتے. سو 6:01 سے لے کے 6:04 تک 4 منٹ کا پورا ٹائم لائن ان کو پتا ہے. 5ویں منٹ کے اوپر آ کے نا منہ بند ہو جاتا ہے, کیونکہ وہاں پہ نام اے آر وائی اور بول کا آ جاتا ہے. اس کا نہیں بولتے, اس کا نہیں بتاتے کہ ہاں جی انہوں نے بھی ویڈیوز چلائی تھی. اور 6:01 سے لے کے 6:04 تک ان تمام صحافیوں کے نام لیتے ہیں جن کو یہ اپنا مخالف سمجھتے ہیں کہ یہ میرے مخالف ہے. لیکن 6:05 پہ جس نے ویڈیو چلا دی نا, وہ میرے مخالف نہیں تھا, وہ میرے مخالف نہیں ہے, کیونکہ وہ تو اے آر وائی اور بول ہے, تو ان کا نام تو لینا نہیں ہے ہم نے. اور ہم نے اپنے جو ورکر ہیں, اپنے جو سپورٹر ہیں, ان کو ہم نے سمجھا ہوا ہے گدھا, کہ وہ تو گدھے ہیں نا, ان کو آپ جو بھی آگے چارہ ڈال دیں گے یہ چپ 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 کھانا شروع ہو جائیں گے.
بولے نا, بتاتے کیوں نہیں ہے کہ بول اور ایئر وائی نے ویڈیو کتنے بجے چلائی تھی؟ وہاں جا کے منہ کے اوپر جو ہے وہ سیل کیوں لگ جاتی ہے, ٹیپ کیوں آگے لگ جاتی ہے, ان کا نام کیوں نہیں لیتے؟ ان کا بھی تو بتائیں. اور آپ کو اندازہ ہے یہ جو آپ یہ حرکت کر رہے ہیں, یہ ان تمام صحافیوں کے جو نام لے رہے ہیں, خان صاحب آئی ایم ویری ویری سیریس اینڈ آئی ایم ویری اینگری رائٹ ناؤ, کیونکہ یہ جو جن لوگوں کے آپ نام لے رہے ہیں نا, ان کو کل کو کوئی نقصان پہنچا, ان کے اوپر سڑک کے اوپر, کسی ریسٹورنٹ کے اندر, کسی پبلک پلیس کے اوپر, ان صحافیوں کو جس طرح آپ نے برانڈ کیا ہے کہ یہ ہمارے مخالف ہے. ویسے تو آپ کی پوری سوشل میڈیا ٹیم, وہ جو آپ نے ہیڈ لونڈا لپاڑا رکھا ہوا ہے, وہ ارسلان بیٹا غداری کے ساتھ جوڑ دو, اور اس قسم کے جتنے بھی لڑکے آپ نے رکھے ہوئے وہ دن رات تو ویسے یہی کام کرتے ہیں. لیکن آپ نے یہ جس قسم کی سٹیٹمنٹ دی ہے, جس میں غریدہ فاروقی, جس میں وقار ستی, مرتضی سولنگی, حامد میر, یہ سارے شامل ہیں, ان کے ساتھ کسی پبلک پلیس میں کوئی بدتمیزی اگر ہوئی, یو ول بی ریسپانسبل فار دیٹ. یو ول بی ریسپانسبل, کیونکہ آپ ایک صحافی کو اس طرح برانڈ کر رہے ہیں. اور آپ کے یہ جو جتنے لونڈے لپاڑے جو سڑکوں کے اوپر گھومتے پھرتے رہتے ہیں, ان میں سے کسی ایک نے ان کے ساتھ کوئی بدتمیزی کی. اینڈ ریممبر ون تھنگ, غریدہ فاروقی ایک عورت ہے, اس کے ساتھ کوئی پبلک پلیس پہ کوئی بدتمیزی ہوگی نا, یو ول بی ریسپانسبل فار دیٹ, کیونکہ آپ نے یہ حرکت کی ہے. آپ نے اس کا نام لیا صرف اس بنیاد کے اوپر کہ اس نے ویڈیو کی ٹویٹ کی. آپ ایئر وائی اور بول کا نام لیتے ہوئے کیا ہوتا ہے آپ کو؟ ان کا نام کیوں نہیں لیتے؟ ہمت نہیں ہے آپ کے اندر؟ اور بول نیوز سے کل بات کرتے ہوئے تو آپ کہہ رہے تھے جنرل باجوہ نے میرے قتل کی سازش کی. آج بولنا تھا نا, جنرل باجوہ کا ڈائریکٹ نام لینا تھا, پریس کانفرنس میں بتانا تھا جنرل باجوہ نے کس طرح آپ کے قتل کا پلان بنایا ہے. کھول کے بولیں, ڈرتے کس بات سے؟ یہاں پہ آگے کگی بند ہو جاتی ہے آپ کی. آگے چل کے اس کے بعد کہتے ہیں کہ جی ڈی پی او نے وہ ویڈیو بیان سے پہلے ان رپورٹرز کو بھیجا جو سب کو معلوم ہے کہ پی ٹی آئی کے خلاف ہیں. ٹھیک ہے, ہمارا اپنا ڈی پی او بیان ریکارڈ کروا کے بھجواتا کہاں ہے؟ سی سی ٹی وی فوٹیج اپنا موبائل اپنا موبائل دے رہا ہے ایس ایچ او کو. اب کہانی آگے جاتی ہے, مجھے تو پتا ہے اس کے پیچھے کون ہے. میرا حق ہے کہ جن کو میں ملوث سمجھتا ہوں ان کا نام دوں. کون ہے جو اس ایف آئی آر کو رکوا رہا تھا؟ اچھا اب ذرا آپ ٹیکنیک دیکھیں. آپ یہ ٹیکنیک ہے ایک, ٹھیک ہے, آپ نے غور کرنا ہے اس چیز کو. کون ہے جو اس ایف آئی آر کو روک رہا تھا؟ کون تفتیش سے ڈر رہا تھا؟ مجھے ایف آئی آر درج کروانے سے روکا گیا. اچھا جی, اس کے بعد آگے چل کے کہتے ہیں کہ جی باقی وہ مطلب پورے واقعے کے بارے میں گفتگو کریں. آگے چل کے اس کے بعد وہ کہتے ہیں مجھے پتا ہے کون کون اس میں ملوث ہے. ٹھیک ہے, ذرا کہانی سنیں آپ. مجھے پتا ہے اس میں کون کون ملوث ہے, میں بس سوال چھوڑنے لگا ہوں, میں چاہتا ہوں قوم خود سوچ لے. یہ کیا کر رہے ہیں؟ آپ کو پتا ہے کیا حرکت کر رہے ہیں؟ اور لیڈر کا کام سوال کرنا ہوتا ہے. سوال قوم کرتی ہے, لیڈر جواب دیتا ہے. لیڈر بولتا ہے کہ بھائی آپ کے ذہن میں جو کنفیوژن ہے میں آپ کو راستہ دکھاتا ہوں. لیڈر بیٹھ کے سوال کرتا ہے بیٹھ کے. یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ آپ کے اندر اتنا تپڑ نہیں ہے کہ آپ نام لے سکیں ان لوگوں کے. لے نام کس کی بات کر رہے ہیں آپ؟ آئی ایس آئی کا سربراہ ہے, ایم آئی کا سربراہ ہے, آرمی چیف ہے, کون ہے؟ نام لیں اس کا, کھول کے بولیں کہ لے جی اس نے پلان بنایا ہے اور یہاں پہ پلان بنا رہا ہے, میں نے ویڈیو بنا دی ہے, ویڈیو میں نے باہر بھیج دی, تو پائے نا ان کی باہر جائیے, ان باہر سے جا کے لے کر آئیں. اس کے بعد جی آگے وہ کیا کہتے ہیں جی اگر سابق وزیر اعظم بھی انصاف نہیں لے سکتا تو کوئی اور کیا لے گا. میرے کچھ سوال ہیں, ایلو میرے سوال سن لیں جی. یہ میرے پروگرام کا نام ہے میرے سوال میں کرتا ہوں, میں صحافی ہوں, آپ نے جواب دینے ہیں بھائی. آپ سوال کیے جا رہے ہیں, لوگوں کو بیوقوف بنانا ہے. تسی سوال کرنا صحافی کا کام ہوتا ہے, آپ کا کام نہیں ہے. آپ نے جواب دینے ہیں, آپ نے لوگوں کو بتانا ہے کون سی ایسی نئی انفارمیشن جناب نے اس میں شیئر کر دی آج, کون سی کوئی نئی بات ہے, کون سا ایسا نیا انکشاف ہے جو آج تک پہلے آپ نے یہ سب کچھ نہیں بولا. ایوی ٹائم ضائع کیا آپ نے لوگوں کا اس کے اندر. سوال سن لے جی. سوال کیا ہے اس کے اندر کہ جی میری توہین مذہب والی ویڈیو کس نے بنائی, وہ کون سا ادارہ تھا, مجھے پتا ہے وہ کون تھا, لیکن میں آپ پہ چھوڑتا ہوں. اور نام لینا, نام کیوں نہیں لیتے؟ میری ایف آئی آر کیوں درج نہیں ہوئی, مجھے پتا ہے وہ کون تھا, لیکن میں سوال چھوڑتا ہوں. بناؤ لوگوں کو بیوقوف بناؤ, گھگو کوڑا بنا کے نہ کھمائی جاؤ انہوں نے. مجھے پتا ہے لیکن میں سوال چھوڑ رہا ہوں. مجھے پتا ہے, مجھے ہر چیز کا پتا ہے. مجھ سے زیادہ تو مغرب کو کوئی جانتا نہیں ہے نا. ایجنسیوں کے اندر بھی میرے بندے ہیں, لیکن میں سوال چھوڑ رہا ہوں. بس میں سوال چھوڑی جا رہا ہوں, بس میں جواب نہیں دوں گا. آگے اس کے بعد کہتے ہیں ڈی پی او کو کس نے کہا تھا کہ صحافیوں کو ویڈیو بھیجے, کس نے بھجوائی تھی, مجھے پتا ہے وہ کون تھا. پھر وہی بات, مجھے پتا ہے لیکن میں سوال کیے جاؤں گا. سی ٹی ڈی کو کس نے ویڈیو بنانے کا کہا, وہ کون تھا.
یار پتہ ہے خان صاحب یہ وہ آپ کے جو لونڈے لپاڑے بیٹھ کے ٹویٹیں کرتے رہتے ہیں نا یہ اس طرح کی, وہ کون تھا, یہ کون ہے, وہ کون تھا. یار گیٹ اپ فار گاڈ سیک, یو ناٹ اے ٹرول. آپ ٹویٹر کے ٹرول نہیں ہیں فار گاڈ سیک. کیا ہو گیا, لفٹ یور سیلف اپ. ارسلان خالد کی کمپنی میں بیٹھ کے نا آپ بھی ٹرولز کی طرح ہی سوچنا شروع ہو گئے بیٹھ کے. مجھے یہ نہیں سمجھ آ رہی وہ آپ سے رنگ پکڑے یا آپ اس سے رنگ پکڑیں. نام لے کھل کے یار. میں خود کہتا ہوں, میں اینڈ ٹرسٹ می پلیز ڈو ناٹ تھنک کہ یہ میں اس معاملے کو کوئی لائٹلی لے رہا ہوں. یس اے فارمر پرائم منسٹر, اس کے اوپر ایک اساسینیشن اٹیمپٹ ہوئی ہے اینڈ آئی تھنک اٹ از ویری امپورٹنٹ, بٹ ایٹ لیسٹ ہیو دا کریج ٹو نیم پیپل, ہیو دا گٹس, شو سم بریوری. کہ یار میں لوگوں کو بیٹھ کے جلسوں کے اندر کھڑے ہو کے کہتے ہیں بہادر آدمی کی زندگی ہوتی ہے, کمزور کی کوئی زندگی نہیں ہوتی, بزدل کو کوئی نہیں پوچھتا. وہ آپ تو تسی اب بہادری دکھاؤ. بتائیں جنرل باجوہ نے کہاں پہ پلان بنایا تھا, کون کون تھا اس میں, جنرل فیض بھی تھا اس کے اندر, بولیں نام لیں, ادارے کا نام بتائیں. اس کے بعد آگے یہ ایک پلان طریقے سے قتل کی سازش تھی. یہ بھی ثابت ہو گیا کہ ملزم نوید کوئی دینی آدمی نہیں تھا. پھر وہ میں سوال پوچھنا چاہتا ہوں جو اس ملک میں طاقت رکھتے ہیں. مجھے پتا ہے نون لیگ کے سربراہ اس کے پیچھے تھے, مجھے پتا ہے شہباز شریف اس کے پیچھے تھا, ماڈل ٹاؤن میں انہوں نے 79 لوگوں پہ گولیاں چلائیں. مجھے اپنے ملک کی فکر ہے کہ جو لوگ اس ملک کے محافظ ہیں وہ اس پلاٹ میں کیسے شامل ہو گئے, کیونکہ ان کے بغیر یہ ہونا نہیں تھا. ملک کے محافظ فوج کو کہہ رہے ہیں, آپ فوج کو کہہ رہے ہیں, فوج کے اوپر الزام لگا رہے ہیں. کھل کے بولیں نا یار, ایت حال ہے تھوڑا. اس کے بعد کہتے ہیں جی کہ مجھے پتا ہے یہ کون تھے, مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے میری ٹانگ ٹھیک ہونے میں 3 مہینے لگ گئے, میں 2 کمرے میں بند ہوں. میں بار بار سوال کرتا ہوں وہ کون سا ذہن ہے جو ملک کو نقصان پہنچا سکتا ہے, اور مجھے پتا ہے وہ کون سا ذہن ہے. آپ کو سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ ناؤ یو کین انڈرسٹینڈ کہ بندہ نا پوتر جاتا ہے, جسے وہ کہتے ہیں نا بندہ پوتر جاتا ہے. پوری پریس کانفرنس سننے کے بعد نا بندہ پوتر جاتا ہے. مجھے پتا ہے لیکن میں تو سوال کر رہا ہوں, میں تو نہیں بتاؤں گا. مجھے تو سارا پتا ہے, مجھ سے زیادہ تو کوئی جانتا ہی نہیں, لیکن میں تو سوال کر رہا ہوں. بندہ کہے گا ماما تو میں اسی تیرے کو جواب سنن بیٹھے ہیں. آپ مجھے ایک انصاف کی ایک بات, کلاس ہوتی ہے نا, لیڈر کیا ہوتا ہے, لیڈر ایک استاد ہوتا ہے نا, استاد ہوتا ہے کلاس کے اندر. اب 35 اسٹوڈنٹ سامنے بیٹھے ہوئے ہیں, وہ جو اسٹوڈنٹ بیٹھے ہوئے ہیں آپ نے ان کو بتانا ہوتا ہے. پہلے آپ ان سے بتاتے ہیں, اس کے بعد میں جا کے جب ان کا پیپر لینا ہوتا ہے نا تو پھر آپ سوال کرتے ہیں کہ بیٹا اس سوال کا جواب دو. وہ پہلے 10 ہوتے صحیح انہوں نے کھول کے نام لیں, بتائیں ان کو. ہر جگہ یہ مجھے پتا ہے, مجھے ہر چیز کا پتا ہے, لیکن میں تو سوال کر رہا ہوں, اور میں صرف سوال کیے جاؤں گا, کیونکہ میں نے تو کمن کے ایریا مارنی ہے. ہم نے کیا مارنی ہے, کمن کے ایریا, جسے ٹپکلی کہتے ہیں نا, مطلب ٹوٹل پوتر جائے پوری قوم, بالکل پوتر جائے. اور کوئی چکر نہیں ہے. یہ بیسکلی اپنے فالوور کا مذاق اڑاتے ہیں کہ تو اتنا بے وقوف ہے, تو اتنا بے وقوف ہے کہ میں تجھے کچھ بھی تیرے آگے رکھوں گا نا, تو نے اٹھا کے چپڑ کھانا شروع کر دینا. تو نے نہیں سوچنا, تو نے اس کو ایویلیویٹ نہیں کرنا, کیونکہ میرے اندر تو اتنی ہمت نہیں ہے. اچھا میں بلکہ اس کے بعد یہ جب یہ سارا کچھ ختم ہوا نا تو میں کسی سے بات کر رہا تھا, انہوں نے کہا کیا ہونا چاہیے, اس کا کیا حل ہونا چاہیے, کیا ایسا طریقہ ہو سکتا ہے کہ عمران خان صاحب سیٹسفائی ہو جائے. میں کہا بڑا آسان حل ہے. کہتے کیا؟ میں نے کہا پچھلے 5 سال میں عمران خان صاحب نے ہر جے آئی ٹی جب بننے لگی ہے, جب بھی کسی معاملے کی جے آئی ٹی بننے لگی ہے, عمران خان صاحب نے کہا مجھے 2 ایجنسیوں پہ بڑا مجھے یقین ہے, یہ 2 ایجنسیوں کے بندے آپ بیچ میں ڈال دیں میرے دل میں سکون پہنچ جائے گا. کیڑی ایجنسیاں؟ ISI اور MI. بنا دیں ان کو, بنائیں جے آئی ٹی, بنا دیں, ڈال دیں ان کے بندے بیچ میں, ڈال دیں کہ نہ ڈالیں, یا کی کریے. تو انہوں نے کہا لو ISI اور MI کے وہ بندے کس طرح ڈال سکتے ہیں, ان کے ساتھ تو آج کل 36 کا آنکڑا چل رہا ہے. میں کہا پھر ایک کوئی حل رہ گیا. کہتے کی میں کہا ٹائیگر فورس نے دے دیو, ٹائیگر فورس کو لو انویسٹیگیشن کرا لو, پھر یہی ہو سکتا ہے, تاکہ خان صاحب کو اپنے سوالوں کے جواب مل جائیں. میں دوبارہ ایٹ دا اینڈ آف آل دس میں دوبارہ یہ کہنا چاہتا ہوں, آئی وانٹ ٹو سمپتھائز ود خان صاحب, بٹ خان صاحب ناٹ لائک دس یار, ناٹ لائک دس. آپ ایک کنسپیریسی تھیوری بنانے کی کوشش کر رہے ہیں, ایٹ لیسٹ اور کچھ نہیں تو آپ کے اپنے جو CM ہیں پرویز الہی صاحب, ان کے اوپر تو کانفیڈنس دکھائیے. مونس الہی نے ابھی پچھلے دنوں, میں چند ہفتے ہوئے ہیں, انہوں نے یہ بیان دیا ہوا ہے, یہ بیان دیا ہے انہوں نے اس بات کا, ایک کسی پوڈ کاسٹ کے اندر بیٹھے ہوئے تھے, جس میں انہوں نے یہ کہا کہ یہ جو ویڈیو نکلی ہے یہ ایکچولی ایک سسٹم سے ہیک ہوئی ہے اور وہاں سے نکلی ہے.
آپ الزام لگا رہے ہیں کہ نہیں جی وہ جو ڈی پی او تھا نا اس نے یہ ریکارڈ کی اور ریکارڈ کر کے اس کے بعد ان صحافیوں کو بھیجی. آپ کو پتا ہے یہ صحافی ایکچولی آپ کو اس بات کے اوپر چیلنج کر سکتے ہیں کہ ناؤ یو ہیو ٹو پروو کہ ڈی پی او سے یہ ویڈیوز جو ہیں ڈائریکٹلی ان صحافیوں کو آئی ہے. فار گاڈ سیک ہیو سم سینس. آئی ڈونٹ نو آپ کے ایڈوائزرز کون ہیں, کون آپ کو یہ غلط فیڈنگ دے رہے ہیں. آئی ہیو ٹوٹلی سمپتھائز ود یو کہ آپ کے ساتھ آپ کے اوپر قاتلانہ حملہ ہوا ہے, لیکن جس طریقے سے آپ اس کو سیل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں دس از ناٹ دا وے. یہ کوئی طریقہ نہیں. اور وہ پرویز الہی صاحب جو ہیں وہ ان سے جا کے یہ سوال کریں, یہ سوال ان سے جا کے پوچھئے. بلکہ پرویز الہی صاحب نے بھی جو ہے وہ ایک آج انٹریکشن کیا گجرانوالہ میں میڈیا سے, تو ان سے وہاں پہ انہوں نے ایک نیا انکشاف کیا. انہوں نے کہا جی ہم تو یہ جو اعتماد کا ووٹ لینے کی گورنر نے بات کی ہے ہم تو اس کو مانتے ہی نہیں, ہماری نظر میں تو غیر قانونی ہے, تو ہمیں تو اعتماد کا ووٹ لینے کی ضرورت ہی نہیں ہے. تو لگ اس طرح رہا ہے کہ ان کو اس بات کا آئیڈیا ہو گیا کہ بندے سے ساڑھے پورے نہیں ہونے, تو ہمیں کیا ضرورت ہے اعتماد کا ووٹ لینے کی. اور اس کے بعد آگے سے وہ کیا فرما رہے ہیں, اور وہ ان کی بھی ذرا آپ کہانی سنیں ذرا. عمران خان جیسا لیڈر پاکستان میں پیدا نہیں ہوگا. قائد اعظم کے بعد عمران خان جیسا ایماندار لیڈر پہلی بار پاکستان کو ملا ہے. پاکستان کو قائد اعظم کے بعد پہلی دفعہ ایسا کوئی لیڈر ملا ہے. اس لیڈر کے, جس لیڈر کے بارے میں کہہ رہے ہیں نا کہ قائد اعظم کے بعد ملا ہے, 9 مہینے پہلے اس کا پیمپر چینج کروا رہے تھے یہ, صرف 9 مہینے پہلے, کہ جی اور کتنی دیر اس کا پیمپر چینج ہوتا رہے گا. اور صرف 9 مہینے لگے ہیں کہ ان کا مقام جو ہے نا وہ قائد اعظم محمد علی جناح تک پہنچ گیا, صرف 9 مہینے کے اندر. اے ہوتی سیاست, بنائیں لوگوں کو بیوقوف بنائیں, بالکل صحیح بنا رہے ہیں. یہ قوم جو ہے نا یہ ڈیزرو کرتی ہے آپ جیسے لیڈر, کہ آپ جیسے لیڈر ان کو اسی طرح بیوقوف بنائیں. یہ پرویز الہی بھی اور عمران خان بھی بنائیں بیوقوف, ٹکا کے بنائیں, اچھی بات ہے. اگلی ویڈیو میں دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.